آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف ہے، انتہائی کرم ہے. خدا متعال کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں نہیں پہچان پاتے. کچھ نعمتوں کو جان پاتے ہیں، جن نعمتوں کو جان پاتے ہیں ان کا اثر ہماری زندگی پہ کیا ہے اس کا بہت تھوڑا سا حصہ ہم سمجھ پاتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ ہم زیادہ تر اپنی زندگی میں اسی نادانی میں چلتے رہتے ہیں. خدا کی نعمتوں کی گہرائی ہمیں نہیں پتہ ہوتی. اس کی ایک وجہ ہے کہ اس کا انعام بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس کی سزا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتی. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اگر یہ نعمت خدا نے ہمیں دی ہے اس کا انعام کہاں تک جائے گا. یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اگر یہ نعمت خدا نے دی ہے کفران نعمت کریں گے اس کی سختی پھر کہاں تک جائے گی. اس نادانی کی وجہ سے نہ نعمتوں کا شکر صحیح کر پاتے ہیں، نہ کفران نعمت پہ ہمارا دل کڑتا ہے. اس نادانی کی وجہ سے اگر پتہ ہوتا تو ایسے نہیں کرتے. اس خاطر بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر اس بات کو بہتر سے بہتر بناتا رہے کہ میری شناخت کیسے بڑھے، میری جان پہچان معرفت کیسے بڑھے، تاکہ میں ان غلطیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لوں. انشاءاللہ شب جمعہ ہے، کوئی نہ کوئی عمل ضرور انجام دیتے رہیے کہ شب جمعہ ہمیشہ اس پہ اصرار کرتا ہوں جب کبھی یہاں یا کہیں اور ہوتا ہوں. شب جمعہ چاہے آپ ہر رات 10 عمل کرتے ہوں، شب جمعہ ایک کم سے کم زیادہ کر لیں، کچھ نہ کچھ زیادہ کریں. دعائے کمیل پڑھ سکتے ہیں دعائے کمیل پڑھیں، دعائے توسل پڑھ سکتے ہیں دعائے توسل پڑھیں. کوئی خاص نماز پڑھ سکتے ہیں شب جمعہ کی، خاص نماز پڑھیں، کچھ کریں. کیونکہ یہ شب جمعہ مغفرت اور رحمت کا اتنا بڑا موقع ہے، اس کو ہاتھ سے جانے دینا حماقت ہے. اور ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، وہ نماز شب کے حوالے سے ہے کہ فرمایا انسان جب میدان حشر میں لوگوں کو جزا لیتا دیکھے گا کہ جنہوں نے نماز شب پڑھی ان کو کیا جزا مل رہی ہے، تو جو اس نے ایک ایک رات نہیں پڑھی اس ایک ایک رات پہ حسرت کرے گا کہ اس رات میں بالکل فارغ تھا، کر سکتا تھا، اس پہ کیوں نہیں پڑھی میں نے. ابھی کچھ نہیں احساس ہوگا. تو کوشش کریں گے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں. شب جمعہ کے لیے ہم ایک نماز بہت زیادہ کہہ چکے ہیں، بار بار کہیں گے اچھا نہیں لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے بہت تکرار ہوتی ہے پھر. لیکن ایک سورہ 2 رکعت نماز، سورہ حمد، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، پہلی رکعت بھی دوسری رکعت بھی. اور نیت یہ کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں امت نبی کی امت کے تمام مرحومین کے لیے، نبی کی امت کے تمام مرحومین کے لیے جو بھی مرحوم ہوئے نبی کی امت میں سے. اب وہ کوئی پوچھتا ہے کہ نبی کی امت میں کون کون ہے، تو میں کہتا ہوں یہ نبی کے اوپر چھوڑ دو، جس کو نبی اپنی امت کے ہے وہ امت میں ہے. باقی جو اللہ کے نبی جانتے ہیں کون امت میں ہے کون امت میں نہیں ہے. بلاجہ میں اس کے اوپر اپنا وقت کیوں ضائع کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. تو آپ ایک ہی نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی زیارت اگر پڑھنا چاہیں خاص کوئی زیارت پڑھ لیں. دعائے کمیل جو دعائے کمیل نہیں پڑھ پاتے ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہے ایک ایک گھنٹے کی پڑھے آدمی. کون 1 گھنٹے کی پڑھے گا؟ مثلا کوئی کہے مولانا میں تیزی سے 10 منٹ میں پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ. کوئی یہ کہے کہ مولانا میں شروع سے کچھ پڑھوں گا کچھ آخر سے پڑھوں گا بیچ سے نہیں پڑھوں گا، کوئی بات نہیں، شروع کرو. جتنا بھی پڑھے اگر دل سے پڑھ لیے خدا توفیق نصیب کر دے گا. خدا
کسی آئے ہوئے بندے کو واپس بھیجتا ہے کیا؟ جب تک کوئی بندہ خدا کے سامنے آنے کی کوشش کر رہا ہے خدا کیوں واپس بھیجے گا؟ صرف ایک بات درخواست کروں گا، پابندی دکھاؤ. یعنی پھر ایسا نہ ہو کہ ایک شب جمعہ پڑھ رہا ہوں، اب اس دفعہ میں تھک گیا ہوں. جس دن آپ کو رکاوٹ ہو کسی عبادت میں اور آپ نے رکاوٹ طے کر کے نماز یا عبادت کر لی، اس دن کمال ہوا، اس دن کمال ہوا. ایک شب جمعہ آپ بہت مصروف تھے، صبح مثلا 4 بجے فجر ہے، بہت مصروف تھے، 2 بجے آپ کو یاد آیا، سونے سے بالکل پہلے آپ سونے کے لیے لیٹ گئے، تھکے مارے، اچانک یاد آیا کہ آج شب جمعہ تھی، دعائے کمیل نہیں پڑھی. اگر اس وقت کوئی اٹھ کے پڑھ لے، سمجھ لو اس نے 10 سال کی دعائے کمیل پڑھ لی ہے، یہ اس نے کمال کر دیا. اور جیسے ہی کوئی ایسا کمال کرتا ہے تو اس کی زندگی میں وہ تبدیلیاں آتی ہیں جو کوشش کروں گا ان 3-4 دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسے تبدیلی آئے گی پھر کیسے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کل ہم نے اپنی عرائض میں تعارف کے طور پہ عرض کیا تھا کہ ہم جو بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ انسان اپنی زندگی میں کچھ فیصلوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کرتا ہے سوچ سمجھ کے، وہ کبھی صحیح ہوتے ہیں کبھی غلط ہوتے ہیں. کچھ فیصلوں کو وہ سوچ سمجھ کے نہیں کرتا، غیر ارادی طور پر اس سے ہو جاتے ہیں، وہ بھی کبھی صحیح ہوتے ہیں اور کبھی غلط ہوتے ہیں. اب ہم لوگوں کو اپنے اندر ایک خوف رہنا چاہیے، ہمارے اندر ایک خوف ہونا چاہیے. وہ کیا؟ کسی بہت کرٹیکل جگہ پہ غلط فیصلہ نہ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی میں لوگوں سے ملتا رہتا ہوں تو وہ لوگ اپنی کہانیاں سناتے ہیں. تو مثلا کسی ایک بندے نے مجھے ایک دفعہ سنایا، کہنے لگا مولانا میں ایک دفعہ کوئی ڈیل کرنے والا تھا تو ایک ڈاکومنٹ تھا جو میں پارٹی کو نہیں دکھانا چاہتا تھا. تو کہنے لگا میں نے اس کے اوپر مارکر پھیر دیا، مارکر میں نے پھیر دیا اور وہ میں نے اس کو دے دیا، لیکن اس نے کچھ اور کر کے وہ پڑھ لیا. کہنے لگا میں اس کی تکلیف کو آج تک یاد کرتا ہوں کہ اگر میں اس زندگی میں غلطی نہ کی ہوتی یا تو نہ چھپاتا تو ڈھنگ سے چھپا لیتا. کہنے لگا اس نے میرے پورے بزنس کیریئر کا ستیہ ناش مار دیا، اور اس ایک جگہ پہ میں نے جو غلطی کی میں اب تک روتا ہوں اس کو. تو میں سوچتا تھا کہ ہم لوگ بعض اوقات غلطی جان بوجھ کے بھی شاید نہیں کریں گے. مثلا جس نے سید الشہداء کو تلوار اور گھوڑے کی آفر کی اور خود ساتھ نہیں دیا، وہ ساری زندگی اس پہ حسرت کرتا رہا کہ میں نے یہ حماقت کیوں کی. اگر میں 10 سال اور زندہ رہوں، 10 سال کم زندہ رہتا اور امام حسین کا ساتھ دے دیتا تو میں نے کیا فضیلت لے لی اور کیا میں نے فضیلت چھوڑ دی. 10 سال کی زندگی لیکن جو فضیلت میں نے چھوڑ دی وہ بہت خطرناک ہو گیا کام. تو ہمارے فیصلے صحیح کیسے ہوں گے؟ ظاہر ہمارے سامنے جو سب سے اہم فیصلہ آ سکتا ہے، زندگی میں تو بار بار آتے بھی رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر امام کی تشریف آوری پر میں صحیح فیصلہ نہ کر سکا پھر کیا ہوگا. یہ میرے خیال میں زندگی کا خطرناک ترین سوال ہے کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ میری عام زندگی میں چھوٹے موٹے فیصلے غلط ہو رہے ہیں اور بڑے فیصلے صحیح ہو رہے ہیں، چلو ایک بات، لیکن اگر میں دیکھتا ہوں نہیں بڑے فیصلے بھی 50-50 ہیں تو وہ بڑا فیصلہ اگر غلطی ہو گیا تو مجھے اس پہ بہت محنت کرنی چاہیے کہ یہ فیصلے میرے صحیح ہونے چاہیے. اس کے لیے چند پوائنٹس عرض کرنے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اچھا، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہو، جہاں تک میرا علم ساتھ دے تو میں میکینزم بتاؤں تاکہ آپ شعور کے ساتھ فیصلہ کریں. صرف یہ نہ کہوں آپ یہ دعا پڑھ لیں تو مسئلہ حل ہوگا، نہیں، پورا میکینزم پتہ ہونا چاہیے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی گاڑی پیٹرول سے چل رہی ہے، کوئی ڈیزل سے چل رہی ہے، کوئی ہائیبرڈ ہے، کوئی الیکٹریکل ہے. بہت سارے چلانے والوں کو کچھ نہیں پتہ اندر ہو کیا رہا ہے. یہ چلا رہے ہیں، گاڑی میں چل جائے گا، نفس میں نہیں چلے گا. نفس میں پتہ ہونا چاہیے اندر کیا ہو رہا ہے، ورنہ یہ کام صحیح نہیں ہوگا. گاڑی زیادہ سے زیادہ کھڑی ہو جائے گی، ایک اپائنٹمنٹ مس ہو جائے گا. لیکن نفس کہیں کھڑا ہو گیا تو یہ موت غلط جگہ پہ آ جائے گی، پھر وہ بہت خطرناک ہے.
تو نفس کا پتہ ہونا چاہیے. تو پہلے میں اس بات کو چند پوائنٹ عرض کرتا ہوں، پھر تھوڑا سا میکینزم کی طرف جاتے ہیں. ایک بار پھر شب جمعہ مغفرت کے حصول کے لیے، نورانیت کے حصول کے لیے، اور ایک جملہ اساتذہ کہتے تھے امام وقت کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، بہت بڑی بات ہے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی بھی فیصلے کو جس کا تعلق آپ کی عاقبت سے ہو، ثواب سے ہو، عذاب سے ہو، توفیق سے ہو، کسی بھی فیصلے کو ہلکا کاؤنٹ نہ کریں. مثلا جیسے کل مثال دی تھی، صبح اٹھنا ہے نماز کے لیے یا نہیں اٹھنا ہے. جہاں آپ نے کسی ایک فیصلے میں اپنے آپ سے کہا کہ جانے دو بس، یہاں آپ نے اپنی ایک توانائی کم کر دی ہے. کیوں؟ فیصلے کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے نفس کو کنٹرول دیتے ہیں تو آپ کا جمع ہوا کنٹرول بڑھنے لگتا ہے. لیکن اگر آپ کنٹرول کو لوز کرتے ہیں تو آپ کی جو کنٹرول کی طاقت ہوتی ہے وہ ایکومولیٹڈ، جس کو ہم لوگ کہیں گے مجموعی طاقت، وہ کم ہو جاتی ہے. تو مثال کے طور پر آج آپ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے مغرب کی، اول وقت پاسبل تھا آپ کے لیے، اول وقت مغرب کا 45-50 منٹ ہوتا ہے، 1 گھنٹے لگا لو. آپ نے کسی بھی وجہ سے میں نے ڈیلے کر دیا. کیا وجہ تھی؟ کوئی بھی وجہ تھی، کر سکتا تھا لیکن کوتاہی ہو گئی، فون پہ لگا رہا، فلاں آدمی سے بات کرتا رہا، یہ ہوا وہ ہوا. صحیح فیصلہ کرنے میں جان بوجھ کر میں نے اپنی سستی دکھائی. یہ میں نے کیا کیا ہے؟ جو میرے فیصلہ کرنے کی طاقت تھی اس طاقت کو، ایک تو غلط فیصلہ کیا، اس طاقت کو اب کم کیا ہے. اب اگلی دفعہ جب مجھے فیصلہ کرنا ہوا تو میں کم طاقت کے ساتھ معاملے میں داخل ہوں گا. اب مجھے زیادہ زور لگانا پڑے گا، زیادہ طاقت دکھانی پڑے گی. اچھا، اگر میں صحیح فیصلے کے اوپر پابندی دکھا گیا تو کیا ہوگا؟ آپ کی جو مجموعی طاقت تھی صحیح فیصلہ کرنے کی وہ بڑھ جائے گی. تو ایک آپ صحیح فیصلہ کریں گے، ایک آپ کی طاقت بڑھے گی. تو آپ کہیں گے مولانا اس طاقت کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو طاقت بڑھتی ہے وہ آپ کے غیر ارادی فیصلے صحیح کرواتی ہے. ٹھیک ہے؟ بس آج آپ نے مغرب کی نماز اول وقت پڑھ لی، آپ نے صحیح فیصلہ کر لیا، آپ کی صلاحیت بڑھ گئی. اب مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے ایک غیر ارادی سچویشن آئی جس میں آپ کے نفس نے اسپونٹینیس ڈیسیژن لینا تھا، کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اس فیصلے کی صلاحیت، صحیح فیصلے کی صلاحیت آپ کی بڑھ جائے گی کیونکہ آپ نے اول وقت نماز پڑھ لی ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے آپ نے نماز اول وقت نہیں پڑھی تھی، تسامح دکھایا تھا، یوں ہی ٹال دیا تھا، اب نماز کے بعد آپ کے پاس فیصلے کا موقع آیا ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ اب گھٹی بھی ہے. اور بعض اوقات میں نے بتایا یہ اسپائرل کی طرح بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اول وقت نماز نہیں پڑھی، طاقت گھٹی، پھر 2 نمازیں پڑھنے کے بعد باہر نکلا، اسپونٹینیس ڈیسیژن غلط ہو گیا، اوہ اسپائرل اور اوپر گیا. اب تیسرا فیصلہ کا موقع آیا، اب آپ کو صحیح فیصلہ کرنے میں اور طاقت لگانی پڑے گی. بدقسمتی سے نہیں کر سکا، اسپائرل اور ہائی ہو گیا. نتیجہ شاید رات سے پہلے آپ سورہ حشر پڑھتے تھے، آج رات آپ نہیں پڑھ پائے کیونکہ آپ 3 غلط فیصلے کر چکے ہیں. چوتھا غلط فیصلہ خود بخود ہوا. نتیجہ اب اگلے دن فجر پڑھنا آپ کے لیے معرکہ ہوگا. اب اٹھنا ایک مصیبت بنے گی. کیوں؟ 4 غلط فیصلے ایک کے بعد ایک ہو چکے ہیں. یہ 5واں فیصلہ موسٹ پروبیبلی غلطی کی طرف جائے گا. آپ کہیں گے میرا اس میں رول کیا ہے؟ ہر فیصلے پر آپ کا کردار تھا، روک لیتے، اسے کنٹرول کر لیتے، اس کریٹیکل جگہ کو تھام لیتے، آپ کا فیصلہ شوٹ کر جاتا اوپر. جو میں نے عرض کیا کہ بھئی آج شب جمعہ ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کام کاج سے آئے، ابھی مجلس میں، اس کے بعد گھر جائیں گے، پھر آپ کھانا کھائیں گے، مثلا رات 11 بج رہے ہوں گے، صبح آپ کو آفس میں جانا ہے. شاید آپ کا دل کہتا نہیں آج تو میں دعائے کمیل نہیں پڑھ رہا. میں نہیں کہہ رہا کہ ضروراً دعائے کمیل ہی پڑھیں، واجب تھوڑی ہے پڑھنا ہے. کوئی اور دعا پڑھ لیں، کچھ بھی. آپ نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کر رہا، اور ایک آدمی نے کہا کہ نہیں تھکا ہوا تو ہوں لیکن 10 منٹ کی بات ہے کر لیتا ہوں. یہ آپ نے اپنے فیصلے کو
بوسٹر دے دیا، اب آپ کے صحیح فیصلے بڑھیں گے۔ آپ یقین فرمائیے جو لوگ جان پہچان رکھتے ہیں ان معاملات کی، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایک صحیح فیصلہ انسان کو وہ راستہ طے کروا دیتا ہے جو عام حالات میں وہ 10 سال نہیں کر سکتا تھا۔ 10 سال عبادتیں کرتا تو وہ فیصلہ نہیں، وہ اتنی طاقت نہیں لے سکتا تھا، بعض اوقات ایک فیصلہ وہ صحیح اس کی طاقت دے دیتا ہے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بعض اوقات واقعات بہت اثر ڈالتے ہیں۔ میں ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک کوئی کمانڈر تھا، وہ ایک بہرحال ابھی قوموں کا نام لینا مشکل ہو گیا ہے، اور وہ ایک اچھا فوج کا کمانڈر تھا، تو اس نے ایک لڑکے کو یہ جاب لگائی کہ تم پانی کے اوپر نیچے آنے کو نوٹ کرو، کیونکہ وہ ایک جگہ پہ تھے، وہاں پر ایک آپریشن ہونے والا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ رات بھر میں جو ٹائڈ کا فلو ہے اس کو وہ مانیٹر کرے۔ تو اس نے اس کو پیپر دیا اور کہا کہ دیکھو ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس اسکیل کے اوپر پانی جہاں ہے وہ یہاں لکھنا، کیونکہ اس کے اوپر ڈیسیشنز بیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہیں آج رات جاگنا ہے اور یہ ٹائڈ نوٹ کرنا ہے، ہر آدھے گھنٹے کے بعد یہ ریڈنگ مجھے دینی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کمانڈر تھا وہ خود بعد میں شہید ہوا، بہت اعلیٰ مقام پہ فائز تھا الحمدللہ۔ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد جو اگلے دن آیا تو اس نے کہا ریڈنگ دو، اس نے ریڈنگ دی، تو اس نے ریڈنگ دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ اس نے 2-3 ریڈنگز ہاتھ سے ڈالی ہیں، آبزرو نہیں کی ہیں، اور اس نے شرمندگی کی وجہ سے کی تھی کہ اتنا اچھا آدمی ہے، مجھے اس کے سامنے کہنا پڑے گا کہ میں سو گیا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ اس نے 2-3 ریڈنگز صحیح نہیں ڈالی، تو اس نے اس کو دیکھا، اس سے کہا کہ تم نے جو یہ حرکت کی ہے نا، اب تم اس سال شہید نہیں ہوگے، تم نے ایک جھوٹ بول کے اپنی شہادت ٹال دی ہے، اب تم شہید نہیں ہوگے۔ 1 سال یا اس نے کچھ اور 1 سال 6 مہینے پتہ نہیں کیا کہا، ٹائم نہیں دیا، اس نے کہا تم شہید نہیں ہوگے چونکہ تم نے جھوٹ بول لیا ہے، جھوٹا آدمی شہید نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بندہ تھا، وہ برزخی احوال دیکھنے کا اس کو موقع مل گیا تھا، تو کہنے لگا کہ میں ایک جگہ پہ گیا جہاں پہ مجھے رپورٹ آ رہی تھی کہ میں مروں گا، شہید ہو جاؤں گا، کہنے لگا میں نہیں ہوا، میں واپس آ گیا زندہ۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں واپس کیسے آ گیا جبکہ مجھے رپورٹ آ رہی تھی کہ میں یہاں شہید ہوں گا۔ پھر کہنے لگا میں نے کوشش کی کہ مجھے پتہ چلے، تو انہوں نے بتایا کہ تم فلاں ایئرپورٹ پہ گئے تھے نا، تم نے ایک ایئر ہوسٹس کو غلط نظر سے دیکھا تھا، اس نے تمہاری شہادت ٹال دی ہے، اب تم شہید نہیں ہوگے۔ ہم اس پہ پریشان ہیں کہ صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھ پا رہے۔ اچھا ہے کہ ابھی آپ کے اور میرے دل میں یہ درد ہے کہ میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا، یہ درد کیوں نہیں ہے کہ کیا کیا تھا، اس کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ کیا دنیا اسباب کے اوپر خلق نہیں ہوئی ہے؟ اور یہ بھی میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا چلوں، ہم لوگ اچھا ہے کہ آنکھوں والے نہیں ہیں، ورنہ یہ چہرہ سب بتانے کے لیے کافی ہے، تو شکر ہے کہ ہم لوگ آنکھوں والے نہیں ہیں، ورنہ یہ چہرہ بہت ہے، سب بتا دیتا ہے۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کو نورانیت نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کی پیروی میں ان کی رضا اور رضایت کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ خدا ستار ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، عین عبارت نہیں ہے یہ، تو انہوں نے فرمایا خدا ستار ہے، اس نے تمہارے اوپر اپنی ستاریت کے کئی پردے ڈال دیے ہیں، صحیح ہے، بار بار گناہ کر کے اس کی ستاریت کے پردوں کو چاک مت کرو۔ اس نے تمہارے اوپر ستاریت کے پردے ڈالے ہوئے، چھپا دیتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ آپ کو کیا پتا میں نے کیا گناہ کیا، نہیں پتہ چلتا، اس نے ستاریت کے پردے ڈالے۔ کب خراب ہوگا معاملہ؟ اتنے گناہ کروں کہ وہ اپنی ستاریت سے مجھے محروم کر دے، نعوذ باللہ تعالی، پھر میں کہاں سے عزت لاؤں گا؟ آپ کہیں گے نہیں بڑے بڑے گناہ گار لوگ ہیں ان کو عزت ملتی ہے، عزت نہیں ملتی، لوگ ان کی طاقت سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو اللہ کے نبی کی روایت درس کرتا چلوں، فرمایا اگر کوئی شخص اپنی طاقت کے ذریعے سے احترام لے، یعنی لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کا احترام نہیں کیا تو طاقتور آدمی ہے،
محلے میں ہوتا ہے نا بعض لوگ، ایک آدھ گھر ہوتا ہے جس کے لوگ بہت طاقتور ہوتے ہیں تو دوسرے ہمسایہ اس کے سامنے گاڑی بھی نہیں گزارتے کہ بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا کر دے گا، بچے کی بال بھی جائے گی تو وہاں نہیں جائے گا کھٹکھٹانے کے لیے کہ بھائی یہ پتہ نہیں ان لوگوں کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ لوگ اس کے کیریکٹر کی وجہ سے احترام نہیں کرتے، اس کی طاقت سے ڈر کے احترام کر رہے ہیں، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تو آپ اور میں اپنی زندگی میں اس کو چیک کرتے رہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ہی وہ ہیں جس کا طاقت کی وجہ سے احترام ہو رہا ہو۔ اچھا اس وقت بڑا مزہ آتا ہے جب طاقت کی وجہ سے احترام ہو رہا ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، لیکن ہے جہنم۔ اگر وہ کوئی دیکھنے والا تو آگ بھی دکھا دے گا کہ بھئی دیکھو آگ لگی ہوئی ہے۔ تو پازیٹیو نوٹ پہ لیتے ہیں، صحیح فیصلے کرنا چاہیے، صحیح فیصلے کریں، غلط فیصلوں سے بچیں۔ ایک پوائنٹ یہ ہو گیا، کوئی فیصلہ کم نہیں ہے، ہر فیصلے کو اہمیت دیں، کیونکہ ہر فیصلہ آپ کی فیصلوں کی طاقت کو بڑھائے گا یا نعوذ باللہ غلط ہوا تو گھٹائے گا، اور اگر آپ کی طاقت بڑھتی چلی گئی تو پھر آپ کے اسپونٹینیس فیصلے صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ نظام کیا ہے؟ یہ تو پورا اصول ہو گیا، اس کا نظام کیا ہے؟ وہ نظام مجھے آپ کی خدمت میں چند منٹ میں عرض کرنا ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کچھ اور جگہوں کے اوپر بہت تفصیل سے، تو اب میں یہاں تفصیل سے عرض نہیں کروں گا، بہت ہلکا سا گزارتے ہوئے تاکہ آپ کا وقت اس میں نہ لگے، کیونکہ پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جو ہمارا نفس ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ صحیح ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ نفس بہت ہی اہم چیز ہے، اور اس کے اندر الہی نشانیاں بہت زیادہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے نفس کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اس میں الہی نشانیاں بہت ہونی چاہیے، تو اس کے اسرار بہت ہونے چاہیے۔ اس کے اسرار میں سے ایک راز جو ہم سب کو آرام سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، ایک ہماری باڈی ہے سر سے لے کے پاؤں تک، اس کا کوئی تعلق ہمارے غیر جسمانی وجود سے ہے، کوئی نہ کوئی تعلق غیر جسمانی وجود سے ہے۔ غیر جسمانی وجود کو کیا کہتے ہیں؟ مختلف علوم میں اس کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ٹرمنالوجیز ایک علم کی دوسرے علم کی ڈفرینس رکھتی ہے، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں پھر۔ تو میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں ٹرمنالوجیز کے اندر نہ جاؤں، ورنہ اس میں کنفیوژن بہت ہے۔ مثلا آپ ایک علم کے اندر جائیں گے، وہاں روح، عقل، نفس ایک حقیقت کے نام ہے۔ ایک علم کے اندر، ایک علم کے اندر یہ ایک حقیقت نہیں ہے، تین حقیقتیں ہیں، علیحدہ حقیقتیں ہیں۔ اب میں بلا میں آپ کو اس کی کنفیوژن میں کیوں پھنساؤں؟ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، ایک ہمارا جسمانی وجود ہے سر سے پاؤں تک، ایک ہمارا روحانی وجود ہے۔ اب آپ اسے کیا نام دینا چاہتے ہیں؟ جو مرضی آئے نام دے دو، روح، نفس، عقل، آپ کی مرضی جو نام دینا چاہو، چونکہ میں علم اور ٹرمنالوجیز کی قید میں نہیں رکھنا چاہ رہا۔ صحیح ہے؟ ابھی ہم فی الحال اس کو عام پبلک کہتی ہے روح، تو ہم بھی روح کہہ دیتے ہیں اسے تاکہ مسئلہ نہ ہو۔ بس ایک ہمارا جسمانی وجود ہے سر سے پاؤں، اور ایک ہمارا روحانی وجود ہے۔ روحانی وجود اس میں مادہ نہیں ہے، نان میٹیریل ہے۔ وہ جو روحانی وجود ہے وہ وجود کیسا ہے؟ یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام۔ مجرموں کو اس دن چہرے سے پہچان لیا جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ مجرم کو چہرے سے کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے یہاں پر بھی ہوتے ہیں فیس ریڈر ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، نہیں، کچھ اور ہونا چاہیے۔ وہاں نہیں کہا روایت نے کہ خاص لوگ ہوں گے جو مجرموں کو چہروں سے پہچان لیں گے، نہیں کہا مجرم چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایشو، کوئی ایکسپرٹیز کا ایشو نہیں ہے، چہرے ایسے ہوں گے کہ سب پہچان پائیں گے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے، ایک حد تک کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ انسان جو اعمال انجام دیتا ہے تو اس کے چہرے پر اس کے ریفلیکشن آ جاتی ہے۔ جب وہ برزخ میں جائے گا تو اس کا چہرہ یہ بتا دے گا کہ اس کے عمل میں کیا رکھا ہوا ہے۔ صحیح ہے؟ کسی حد تک کلیئر ہوا ہوگا شاید۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ میں ایک حکیم کے پاس گیا، انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو، وہ مجھے مولانا نہیں کہتے، کچھ اور کہہ رہے تھے، کہا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے۔ صحیح ہے؟ ٹیسٹ نہیں ہوا ہے ابھی، صرف چہرہ دیکھ کے۔
ایک نابینا ہمارے جان پہچان میں تھے صاحب، فوت ہو گئے بیچارے. وہی جب میں مرحومین کے لیے بیچارہ کہتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں پتہ نہیں وہ بیچارہ ہے یا ہم بیچارے ہیں. وہ شاید بہتر ہے چلا گیا، بیچارے ہم ہوں، لیکن خیر ابھی ہم لوگ اس کو بیچارہ کہتے ہیں. تو وہ نابینا تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ، ایک سینٹر ٹیبل تھی اس پہ کہا آپ کونی ٹکاتے ہیں، نفس پکڑاتے ہیں. میں نے کہا سیدھے ہاتھ کی الٹے ہاتھ کی؟ کہنے کا کوئی بھی دے دیں، دونوں دیکھنا ہے میں نے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بندے خدا نے نبض لی اور ہاتھ کو یوں یوں پھیر کر نبض چیک کی، اور یقین مانے آپ بچپن سے لے کے اس عمر تک جتنی مجھے بیماریاں جس انٹینسٹی کی لگی تھیں وہ سب اس بندے خدا نے نبض دیکھ کے بتا دی. صحیح ہے، اور کوئی تکا نہیں. میں نے پوچھا بندے خدا یہ کیا کیا تم نے، کوئی عرفانی کام کر رہے ہو کیا؟ کہنے کا نہیں مولانا یہ تو وہ ہے میڈیسن ہے، اس میں کچھ مختلف یونانی بھی ہے، اس میں ہومیوپیتھک بھی ہے، فنا یہ میڈیسن ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. میں کہا تم تو میڈیسن کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھے، وہ نابینا ہونے کے وقت تک میڈیسن کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے. کہنے کا نہیں، میں نے ایک آدمی ہائر کیا، وہ میرے لیے کتابیں پڑھتا ہے، اس سے میں نے سیکھا ہے. میں نے کہا بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس بندے کو بھی میں جانتا تھا پہلے سے، وہ میڈیسن کا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے کہا کہ میں اس کو لا رہا ہوں. میں نے کہا یار اس کو کہاں لا رہے ہو میرے پاس، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہنے لگا نہیں اب اس نے بنا لیا. میں نے کہا وہ بھائی کیسے بنا سکتا ہے کوئی؟ پھر اس نے جب یہ کام کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں بھائی یہ ہو سکتا ہے. اب ذرا سوچو، یہ آدمی صرف نبض کو ٹٹول کر ہزاروں لاکھوں روپے کے ٹیسٹ جو ہمیں رپورٹ دیتے وہ یہ دے رہا ہے. تو خدا کے نظام میں میدان حشر میں چہرہ نہیں بتائے گا کہ اس نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں. ہماری باڈی اسٹوریج ہے، ہماری تمام فزیکل باڈی اسٹوریج ہے ہماری ہسٹری کی. تو ہمارا نفس ہمارے اعمال کا اسٹوریج نہیں ہے کیا؟ ہے. ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے، مرتے سے کچھ دیر پہلے ظاہر ہو جاتا ہے، چند منٹس پہلے. اب ایک اور مشکل ہے. ایک تو یہ کہ جو اعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے اندر اسٹور ہو رہا ہے، اور یہ مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے کہیں ہمارے لیے بھی ظاہر ہو جائے گا، باقی بھی سمجھ جائیں گے. دوسرا مسئلہ ایک اور بھی خطرناک مسئلہ ہے، اس کو مجھے آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو بہت تھکاؤں. آپ کی تازگی کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج. آپ نے نام سنا ہوگا، ایک سائنٹسٹ تھا، وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھتا تھا اور وہ بہت بڑا سائنٹسٹ سمجھا جاتا تھا. فوت بھی ہو گیا. نام میں یہاں ممبر میں بیٹھ کے میں دوسروں کے نام کم لیتا ہوں، اس لیے میں نہیں لے رہا، نام مجھے یاد ہے. تو وہ اب بھائی اس کی باڈی میں وہ پیرالائز تھا. اس کو 30 سال پہلے 40 سال پہلے کہا تھا تم 6 مہینے زندہ رہو گے، پتہ نہیں 3 سال، وہ 30 سال زندہ رہا. میڈیکل سائنس کا وہ خود ایک معجزہ بن گیا. ٹھیک ہے، اس کی باڈی پیرالائز تھی، بولنے کی طاقت نہیں تھی، اس کی ٹیڑھی گردن کی تصویریں ہر جگہ لگی رہتی تھیں. لیکن وہ کاسمولوجی کے سلسلے میں دنیا کے ماہر ترین انسانوں میں سے تھا. بگ بینگ پہ اس کی ریسرچ تھی، فلاں 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 فلاں. یعنی اس کی فزیکل باڈی کی ویکنس بلکہ ایبسولوٹ النس نے، پیرالائزڈ ہونے نے اس کی مینٹل کیپیبلٹی کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا. صحیح ہے؟ روح میں ایسا نہیں ہوتا ہے. جیسے ہی روح کسی گناہ سے بیمار ہوتی ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی طاقت متاثر ہو جاتی ہے. گناہ کا اثر صرف ہاتھ پہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، دماغ تو کام کر رہا ہے. روح میں ایسا نہیں ہے. روح ایک پیس ہے، باڈی 10 پیس ہو سکتی ہے. اور یہ ویسے تو سعدی نے یہ کہا تھا کہ ایک بھی عضو میں درد ہو باقی سب کو بھی درد آتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عضو میں درد ہو آپ اس کو سن کر دو، باقیوں میں درد احساس نہ ہو. روح میں اعضاء نہیں ہے. روح ایک حقیقت، مجرد حقیقت ہے، اس کے اندر پیسز نہیں ہیں. تو اگر اس روح پر گناہوں کا اثر پڑ رہا ہے تو اس روح پر فیصلے کرنے کی طاقت بھی خراب ہو رہی ہے. اس وجہ سے وہ صبح کو نہیں اٹھ پا رہا ہے. یہ جو روح کی پروسیسنگ ہے یہ بھی اسی اسٹوریج کا ہی کام ہے. جس روح پر اعمال اسٹور ہو رہے ہیں اسی روح نے فیصلے کرنے ہیں. اس کی وجہ سے ایک گناہ غلط فیصلے کی طرف دھکا دے گا اور ایک اچھا کام صحیح فیصلے کی طرف دھکا دے گا. اس خاطر حضرت حور کو
اس احترام نے امام حسین تک پہنچا دیا جو ان کے دل میں بنت رسول اللہ کے لیے تھا۔ اس احترام نے روح کی شخصیت کو اتنی پاکیزگی دی، حر کی شخصیت کو، کہ جب وہ کریٹیکل ٹائم آیا تو ان کی روح نے صحیح فیصلہ کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے جو بی بی کے احترام کی نورانیت تھی وہ ان کو غلط فیصلے سے بچا رہی تھی۔ عمر سعد بالکل برخلاف، وہ نہیں بچا سکا اپنے دماغ کو، اور اس کے دماغ نے غلط فیصلے کیے، اس کی روح نے غلط فیصلے کیے۔ صحیح ہے؟ اب آپ اپنے آپ سے اور میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا دن جو گزرا آج، یہ ہمیں صحیح فیصلوں کی طرف دھکا دے رہا ہے یا غلط فیصلوں کی طرف؟ صحیح ہے؟ اب یہ میں نے مثال عرض کی، اب ایک مثال آپ کو اور امپلیمنٹ کرنے کی مثال عرض کرتا ہوں، تھوڑی سی چھوٹی سطح کی ہے، پہلے سے ہی معذرت خواہ ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد آل محمد واجل فرج۔ بعض اوقات ہم کسی سے پوچھیں کہ بھائی تم نے یہ کیوں دیکھا موبائل پہ، کمپیوٹر پہ، تو وہ کہتے ہیں مولانا میرے اوپر اب کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا ہے، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر بالکل فرق نہیں پڑتا تو پھر تم احمق ہو کے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم کہو کہ میرے لیے یہ دیکھنا پتھر دیکھنے کے برابر ہے تو تم دیکھ کیوں رہے جاؤ پتھر دیکھ لو پھر۔ پہلی بات تو یہ، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اب تم یہ سوچو کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے۔ بس ایک فیصلہ مجھے بتاؤ، یہ خدا کو پسند ہے؟ جو بھی کام کر رہے ہیں میں اور آپ، اگر اللہ کو پسند ہے، یہ روح مخلوق خدا ہے، بلکہ روح خدا میں سے پھونکی گئی چیز ہے۔ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اس میں اپنی روح سے پھونکوں تو تم لوگ سجدے میں گر جانا۔ یہ جو آپ کے پاس میرے پاس ایک روح ہے، یہ ایک الہی ہوا کا جھونکا ہے جو ہمارے اندر آیا ہوا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ اس سے بڑھ کر کوئی امانت آپ کے اور میرے پاس زندگی میں نہیں آ سکے گی۔ اگر کوئی مجھے 100 روپے دے، چھوٹی سی امانت ہے، امانت ہے۔ یہ جو روح ہے، یہ 100 روپے، لاکھ روپے، کروڑ روپے نہیں ہے، یہ امانت الہیہ ہے۔ خدا 100 روپے کی خیانت قبول نہیں کرے گا۔ جو میں اس کی روح سے خیانت کروں گا وہ قبول کرے گا؟ یہ مشکل ہے، اصل مشکل یہاں ہے۔ اب کوئی کہے مولانا میں غلطیاں کرتا رہوں گا اور پھر بھی میری زندگی کے فیصلے صحیح ہوتے رہیں گے، یہ تناقض ہے۔ یعنی کوئی بالکل یہ کہہ رہا ہے کہ ہے تو رات لیکن سورج نکلے گا۔ رات میں سورج نہیں نکلے گا، اور اگر سورج نکل آیا تو پھر رات نہیں ہوگی، وہ دن ہوگا۔ یہ تناقض ہے کہ آپ بولو کہ میں بولوں غلطیاں کروں گا اور میرے فیصلے صحیح ہوں گے۔ نہیں، فیصلے صحیح نہیں ہوں گے، یہ روح کے نظام کے خلاف بات ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک غلطی کرو لیکن آپ کے اندر کوئی ایک اچھائی چھپی ہوئی ہو جو اچھائی کسی موقع پہ آپ کو بچا لے۔ لیکن ایک اور مشکل ہے یہاں پر، بہت خطرناک معاملہ ہے، اس کو مثال سے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کی تھکاوٹ کو بچا لوں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اصل میں ہم لوگوں کا کام ایک لحاظ سے مشکل یہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے زبان سے بولنا ہوتا ہے، کان تک پہنچانا ہوتا ہے، ان کو اس سے زیادہ نہیں چاہیے ہوتا۔ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہ دل سے بولیں، اچھی نیت، فلاں فلاں فلاں۔ دوسری بات یہ کہ یہ کان پہ لے کر باہر نہ چلے جائیں کہیں، ان کے بھی دل تک جائے۔ صحیح ہے؟ اب اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ معذرت کے ساتھ تشبیہاً عرض کر رہا ہوں، 2 چینلز کا کھلا ہونا ضروری ہے اس کام کے لیے۔ کون سا؟ ایک وہ چینل جو میرے گناہگار نفس سے شروع ہوگا اور میری زبان تک آئے،
اس چینل کا کھلا ہونا ضروری ہے، جو میرے نفس کے اندر رکاوٹ نہ بنائے اچھی بات کہنے میں۔ ایک یہ چینل کھلا ہوا ہو، دوسرا چینل آپ کے کان سے آپ کی روح تک کا ہے، کہیں وہ بلاک نہ ہو، وہ بھی کھلا ہوا ہو۔ ایک چینل کھلنا کافی نہیں ہے، آپ سننے کو تیار ہیں، میرا چینل بند ہوا ہوا ہے، آپ کیا سنیں گے؟ میں بولنے کو تیار ہوں، آپ کا چینل بند ہوا ہوا ہے، میں کہاں سناؤں گا؟ خداوند متعال نبی سے کہتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ اس بہرے کو سنا سکتے ہیں جو پیٹھ موڑ کے کھڑا ہو گیا۔ بھائی اگر کوئی بہرا ہو کم از کم آنکھوں سے دیکھ رہا ہو تو اشاروں سے کچھ سمجھا دے آدمی، لیکن اگر ایک شخص بہرا بھی ہو پیٹھ موڑ کے کھڑا ہو جائے، اب اسے کہاں سناؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے نبی آپ پریشان نہ ہو، لا تسمع الموتى، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، سامنے والے کا مسئلہ۔ اب ہم تو دونوں کا مسئلہ ہے، پہلے میرا چینل کھلے پھر آپ کا چینل کھلے۔ اور بعض اوقات آپ لوگوں کے اندر اتنی نورانیت ہوتی ہے کہ ہمارا بند چینل کھول دیتی ہے، پھر وہ جس کے اندر اتنی نورانیت ہوتی ہے اس نے اپنی طاقت لگا کے ہمارا چینل تو کھلوا دیا، اس کو مل جائے گا، اور باقیوں کا کیا ہوگا؟ باقی اپنے اوپر۔ تو یہ دونوں کام بہت اہم ہیں۔ تو آپ جب مجلس میں بیٹھنے لگیں تو خطبوں کو صرف کانوں سے مت سنا کریں۔ ہم میں سے بعض لوگ خطبے زبان سے بولتے ہیں، دل سے نہیں بولتے۔ میں معذرت چاہ رہا ہوں میں آپ کا اس پہ ایک تو ہے کہ کچھ ہمارے دوست احباب دیر سے آتے ہیں کسی بھی وجہ سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیر سویر تو ہو جاتی۔ اگر اس وجہ سے دیر سے آتے ہیں کہ ان کے نزدیک خطبے کی اہمیت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دیر سویر کا مسئلہ نہیں ہے، دیر سویر تو ہو جاتی ہے، اس وجہ سے دیر کرو کہ خطبہ تو ایسے ہی ہے، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ یہ جو خطبے ہیں اگر یہ صحیح خطبے ہوں تو دروازے یہیں سے کھلنے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ایک رسم ہمارے یہاں چل رہی ہے، اچھی رسم ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ مجلس سے پہلے بعض اوقات ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات ایصال ثواب نہیں بھی ہو تو مقرر کہتا ہے فاتحہ۔ اب یہ جو ایصال ثواب کے لیے نہیں تھی یہ کس کام کے لیے تھی؟ ایک عارف تھے رجب علی خیاط، آپ نے ان کی کتاب پڑھی ہوگی، پھر میں ہدایت پا گیا، تو اس میں ان کے شاگرد لکھتے ہیں کہ ان سے جب بھی کوئی عرفانی سوال کرتا تھا تو وہ جو گیدرنگ بیٹھی ہوتی تھی اس سے کہتے تھے فاتحہ پڑھو۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر دفعہ جواب دینے سے پہلے فاتحہ کیوں پڑھواتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب ہم سب مل کر فاتحہ پڑھتے ہیں تو آسمان پر دیکھنے کے لیے دروازے کھلتے ہیں، وہاں سے نزول کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ فاتحہ کو اہمیت نہیں دیں تو پھر کون سا دروازہ کھلے گا؟ تو آپ فاتحہ کو اہمیت دیں، جو مجلس سے پہلے فاتحہ ہوتی ہے، اس سے دروازے کھلنے ہوتے ہیں۔ پھر اس میں اللہ کی حمد ہونی ہے، اللہ کو یاد کریں، نبی کا ذکر مبارکہ ہونا ہے، نبی کو یاد کریں، ان کے اہل بیت پہ درود بھیجی جانی ہے، وقت کے امام کا تذکرہ ہونا ہے، سب کو یاد کریں۔ پھر ہم جو آیت کریمہ پڑھتے ہیں وہ جان بوجھ کر ساری زندگی ایک ہی آیت پڑھتے ہیں، جس میں ایک ہماری جہل کی نشانی ہے کہ زیادہ پتہ نہیں ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو سید الشہداء نے نیزے پہ پڑھی ہے، ان کے سر اقدس نے پڑھی ہے۔ میں اپنے آپ کو تلقین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھو میں اور تم جو کچھ بھی عزاداری میں کر رہے ہیں یہ سر سید الشہداء کے معجزے کا اثر ہے، اس اثر کو لے کے چلو۔ تو خطبہ بہت اہم ہے، آپ خطبے کو کم اہمیت مت سمجھیں۔ تو یہ جو بات دل سے نکلے اور دل تک جائے اس میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے، وہ جو سید الشہداء نے فرمایا۔ اب میں اتنا میکینزم عرض کر دیا، اب رکاوٹ، کل رکاوٹوں پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ سید الشہداء نے فرمایا تم میری آواز نہیں سنو گے چونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے، یہ قانون الہیہ ہے۔ اچھا یہ جو حرام پیسہ ہوتا ہے اس میں خرابی کیا ہوتی ہے؟ ویسے تو حرام ہونا خرابی نہیں ہے، نہیں، خراب اس میں کون بھی ہے، اس میں ظلم ہوا ہے۔ خدا ظلم کی کسی بنیاد کو قبول نہیں کرتا، اور جہاں کوئی ظلم بیچ میں آتا ہے
خدا اس کام کی برکتوں کو اٹھا دیتا ہے۔ پیسہ ظلم سے آیا ہے، حرام ہو گیا ہے، اب اس پیسے کی برکتیں ختم۔ پیسے کی برکتیں کیا ہونی چاہیے تھیں؟ پیسے کی برکتیں ہونی چاہیے تھیں یہ روح کو ترقی دے۔ کیوں؟ اگر پیسہ حلال سے ہو تو وہ رزق ہے، اللہ کا رزق، اور وہ پیسہ حرام سے ہو تو وہ دنیا ہے۔ پھر رزق اپنا اثر دیتا ہے، دنیا اپنا اثر دیتی ہے۔ پانی کا اثر پانی کا ہے، آگ کا اثر آگ کا ہے۔ تو پہلی رکاوٹ جو آج کے زمانے میں مصیبت بنی ہوئی ہے وہ یہ مصیبت ہے کہ انسانوں کو گھن کی طرح کھا گئی ہے۔ جہاں ظلم آیا وہاں پیسے کی برکت غائب۔ یہ بڑا مسئلہ۔ آپ اور ہم سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں۔ سید الشہداء نے جو اصول زندگی دیے ہیں وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ یہ سید الشہداء کا دیا ہوا اصول زندگی ہے کہ فرمایا تم میری بات نہیں سن پاؤ گے کیونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے۔ اب آپ ذرا تصور کرو، اگر کوئی شخص کربلا کے میدان میں واضح بین سامنے کھڑے ہوئے مظلوم امام کی ندا نہیں سن پا رہا کیونکہ اس کے شکم میں حرام ہے، ان امام کی ندا سنے گا جو غیبت میں ہے؟ ان امام کا عشق اس کے دل میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اس کا دماغ 25 جگہ پر کمپیوٹر کی طرح کام کرے گا، امام کے لیے کام نہیں کرے گا۔ اس کا بیریئر لگ چکا ہے۔ آپ کو اور مجھے یہ بیریئر توڑنا ہے ہر صورت میں، ورنہ کچھ سنائی نہیں دے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ عمل بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، سید الشہداء کا غم آپ کے پاس۔ سید الشہداء کا غم اکسیر بھی ہے اور کیمیا بھی ہے۔ یہ جملہ بہت عجیب جملہ ہے۔ اکسیر وہ دوائی ہوتی ہے جو ہر بیماری کا علاج کر لیتی ہے، اور کیمیا وہ علم ہوتا ہے جو ہر دھات کو سونا بنا دیتا ہے۔ تو سید الشہداء کا غم، ان کے غم پہ رونا اکسیر بھی ہے، دل کی ہر بیماری کا علاج اس کے اندر آ سکتا ہے، اور یہ کیمیا بھی ہے، یہ انسان کو سونے سے زیادہ اہم بنا سکتا ہے۔ الحمدللہ آپ کے اور ہمارے دلوں کے اندر سید الشہداء کی محبت ہے، ان کی اولاد کی چاہت ہے۔ میں اپنے ذہن میں کیا کر رہا ہوں؟ میں پہلے سے طے کر کے نہیں آتا آج میں نے مصائب کس کے پڑھنا، نہیں کرتا۔ میں سوچتا ہوں تھوڑا سا مصائب شروع کروں، پھر دیکھوں میرا دل، میری روح کس کے مصائب پر جا رہی ہے، تھوڑا سا چلنے دوں۔ پھر میرے ذہن میں اچانک کوئی بات آتی ہے کہ مجھے یہ پڑھنا ہے، پہلے دن کے لیے طے کر کے آتا ہوں کہ بیوی کے مصائب پڑھنا ہے، دوسرے دن کے لیے طے نہیں کرتا، پھر باقی دنوں کو طے نہیں کرتا، مگر کوئی شہادت کی شب آ جائے تو اس کے لیے پڑھتا ہوں۔ تو میں ابھی جب یہ سوچ رہا تھا میں کس کے مصائب پڑھوں تو شب جمعہ تھی، میرے ذہن میں آیا مولا علی اکبر کے مصائب۔ مولا علی اکبر جو کچھ سید الشہداء نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے الوداع پر کیا اور کہا، ایسا کہیں نہیں ہوا۔ ایک روایت حضرت قاسم علیہ السلام کے الوداع پر ہے، بہت سخت روایت ہے احساس کرنے والوں کے لیے۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی الوداع پر روایت میں کہا ہے کہ سید الشہداء قاسم کو گلے لگا کر روتے ہوئے غش کھا گئے۔ ہم جب بھی مصائب سنیں آپ اور میں ایک کوشش کریں، مصائب کے پیچھے امام حسین کے دل میں غم کو ڈھونڈیں کہ اس مصائب کا ان کے قلب مقدس کے اوپر کیا اثر ہو رہا تھا۔ انسان جب کچھ بولتا ہے تو دل سے آواز نکلتی ہے نا، مثلا جب آپ رو رہے ہیں تو آپ کے دل میں کچھ ہو رہا ہوگا تو آپ نے آواز نکالی نا۔
اب ذرا تصور کریے کہ حضرت علی اکبر بی بی زینب سے الوداع کرنے آئے. کیسے الوداع کیا ہوگا؟ تو ہمارے پاس اس موقع کے لیے ایک روایت موجود ہے. روایت کہتی ہے خیمے کا پردہ 7 مرتبہ اٹھا، 7 مرتبہ گرا. جن بچوں کو نہ سمجھ میں آتا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، بزرگ تو سمجھ جاتے ہیں فوراً، بچے بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے. تو بیٹا ایسا ہوتا تھا کہ جب علی اکبر آئے الوداع کرنے کے لیے تو ساری بیویاں جمع ہو گئیں. ایک ایک بیوی علی اکبر کو الوداع کرتی تھیں. پھر جب وہ الوداع کر کے خیمے کا پردہ اٹھا کے جانے لگتے تھے تو کسی کا صبر کا پیمانہ بھر جاتا تھا. وہ دوبارہ علی اکبر کو بلاتی تھی، پھر دوبارہ سب ماتم کرتے تھے، گریا کرتے تھے. تو 7 مرتبہ علی اکبر نے جانے کی گویا کوشش کی اور بیویوں نے روکا. اور ایک روایت مرحوم علامہ ذیشان درجواتی صاحب اللہ مقامہ شریف، میں ہمیشہ ان کا نام لے کر یہ پڑھتا ہوں تاکہ وہ ان کا ثواب جاری رہے. کہا آخری دفعہ جب علی اکبر کو روکا تو کسی نے ابا کا دامن نیچے سے پکڑا تھا. کہا یہ کوئی بچی ہوگی. ہم بہت احتیاط کرتے ہیں مسائل میں جملے بہت نپے تلے ہوں تاکہ ایسی کوئی بات نہ ہو جو غلط بیانی ہو جائے. تو دوسروں کا، بزرگوں کا سہارا لیتے ہیں. انہوں نے بہت احتیاطیں کی ہیں. تو علامہ صاحب یہاں پہ ایک جملہ کہتے تھے، ان کی روح کی خدا درجات بلند فرمائے. وہ ایک جملہ کہتے تھے علی اکبر الوداع کر کے خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا ہے. ابھی تو نہیں شہید ہوئے تھے لیکن خواتین کے اوپر غم ایسا طاری ہوا تھا. علی اکبر سید الشہداء کے پاس آئے، تھوڑا سا وقت گزرنے دوں، تھوڑا سا مصائب پڑھ لے ہم اور آپ. اور میرے اندر مصائب پڑھنے کی، تیز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، تو میں ایک ایک جملہ کر کے پڑھتا ہوں. تو آپ میں سے کچھ لوگوں کو تیز سننے کی عادت ہوگی تو میرا ساتھ دیجیے گا. مولا علی اکبر کے مصائب میں ذرا سا تھم تھم کے پڑھوں گا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان مسائل میں کیا ہوگا، بس ایک جملہ کہوں گا. جس نے اپنا بیٹے کا لاشا اٹھایا اس کو پتا ہے، اور کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ کچھ اور معاملہ ہے. علی اکبر آئے سید الشہداء کے سامنے، الوداع کیا تو دیکھا باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. بابا آپ نے تو الوداع کر دیا تھا. اللہ اکبر. سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھنا تھا. ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیسے سوچ رہا ہے، ذرا دیکھو اس میں کیا ہوا. پھر حضرت علی اکبر ایک موقع پر آئے جنگ کی. علی اکبر حیدر کرار کی نسل سے ہیں، بہت بہادری کے ساتھ جنگ کی، لوگوں کو مولا حیدر کرار کی یاد دلائی. ایک موقع پر سید الشہداء کے پاس آئے، مولا امیر المومنین سے کہ عودی نے آ کر پوچھا کہ اے علی آپ وصی رسول ہیں؟ انہوں نے کہا میں وصی رسول ہوں. کہا وصی رسول کے امتحان ہوتے ہیں ہماری کتابوں میں؟ کہاں امتحان ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اے علی اگر آپ وصی رسول ہیں آپ بتائیں وصی رسول کے کتنے امتحان ہوتے ہیں؟ امیر المومنین نے ایک ایک امتحان گنوایا، اتنے امتحان اس وقت، اتنے امتحان اس وقت. لیکن یہ جو سید الشہداء نے امتحان دیا نا کہ علی اکبر نے آ کر ایک گھونٹ پانی مانگا، کہ اوصیاء کے امتحان میں کوئی اور امتحان، یہ کوئی خاص امتحان تھا. سید الشہداء صبر کا پیکر، بس اتنا کہا علی اکبر تم جاؤ محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائے. یعنی علی اکبر سے کہا بیٹا پیاسا ہی مرنا ہے، اب پیاسا مرو، محمد مصطفیٰ پانی پلائیں گے، اس سے پہلے پانی نہیں ملے گا. علی اکبر نے سنا، پلٹ گئے، کچھ نہیں کہا.
چلے گئے، میدان میں گرے۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں اور آپ کیسے دل میں سوچ سکتے، میں اور آپ یہ کر نہیں سکتے کہ جب سید الشہداء کو اپنے بیٹے کی گرنے کی آواز آئی ہوگی۔ امام تو امام ہوتا ہے، اس کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے۔ شیخ عباس قمی نے ایک روایت لکھی ہے، علی اکبر نے کیا جھیلا ہے عزیزو، شیخ عباس قمی کی روایت ذرا سنیے گا۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ علی اکبر زمین پر گر گئے، سید الشہداء تھوڑے فاصلے پر تھے، یہ سارے شامی علی اکبر کے اطراف میں کھڑے ہو گئے۔ اب عزیزو ایک جملہ شیخ عباس نے لکھا ہے، انہی کی طرف ہے، کہا شمشیریں اٹھتی تھی علی اکبر پہ گرتی تھی، تلواریں اٹھتی تھی اور گرتی تھی۔ شیخ عباس نے لکھا ہے فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سید الشہداء علی اکبر کے سرانے پہنچ گئے، خاص تسلیت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو۔ سید الشہداء علی اکبر کے سرانے پہنچے، جو برچھی کا معاملہ روایات میں موجود ہے ہمارے پاس، اس کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک جملہ ادھر سے اور ایک جملہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے۔ سید الشہداء علی اکبر کے سرانے پہنچے، بیٹا گویا جان دے چکا تھا۔ سید الشہداء نے صرف ایک جملہ کہا جو تاریخ میں موجود ہے، وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، میرا بیٹے، میرے بیٹے تیرے بعد اس دنیا میں خاک ہو، اب اس دنیا میں کچھ وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا۔ سید الشہداء علی اکبر کا لاشا کیسے لاتے، برابر کا لاشا۔ آج تو شب جمعہ ہے، شعر پڑھنا مکروہ ہے، لیکن مصائب کا شعر ہے، مکروہ نہیں ہوتا ہے مصائب کا شعر۔ بی بی زینب کبریٰ نے گویا دیکھا کہ میرا بھائی علی اکبر کے جنازے پر کھڑا ہے، نظر علی اکبر کے لاشے پر ہے، دیکھا بھائی کے قلب کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے۔ گویا بی بی زینب نے کہا بھیا میں آؤں لاشا اٹھانے، گویا نہیں آنا تھا بی بی زینب نے، لیکن چاہتی تھی گویا سید الشہداء بی بی کی طرف دیکھیں۔ عزیزو آپ کو شعر پڑھتا چلوں جو علامہ پڑھتے تھے، فرمایا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، جوان کا لاشا باپ کے برابر کا ہوتا ہے، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ الْمُنْقَلِبِ يَنْقَلِبُونَ۔ تسلیت وقت کے امام کے حضور، تسلیت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حضور، تسلیت سید الشہداء ان کے اجداد طاہرین کے حضور۔ خدایا سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں شب جمعہ میں ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خداوندہ تجھے مولا علی اکبر کی شہادت کا واسطہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو مولا سید الشہداء کے چاہنے والوں وفاداروں میں قرار فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ خدا تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ، ہمارے دلوں میں جو تیرے نبی کے حبیب کے لیے غم ہے اس کا واسطہ، خدایا ہمیں انہی کے ہمراہ محشور فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم